بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اتنا حسین و جمیل پرندہ کہ جس کو جو بھی دیکھتا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر کار ایسی کون سی وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم جب بھی مور کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہم کو انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ جنت کے اندر یہ خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ان دونوں کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ جنت کے اندر اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام طرح طرح کے کھانے اور میوے کھاتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا وہ اناج گندم کا تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، اسی وجہ سے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کھانے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے ہوئے جنت کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا اور 300 سال تک اسی جگہ پر بیٹھا رہا اور اس انتظار میں تھا کہ جنت کے دروازے کے پاس کوئی آئے تو میں اس سے بات کروں۔ ایک دن اچانک کسی وجہ سے مور جنت کے دروازے سے باہر آ گیا۔ شیطان نے جب مور کو دیکھا تو انتہائی خوشی سے جھوم اٹھا اور شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو اس پرندے نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ تو مور نے کہا کہ اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں اور میں وہ فرشتہ ہوں کہ جو ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ اور میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے اور تم کو کبھی موت نہ آئے گی اور تمہیں بیماری تک نہ چھو سکے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جنت کے اندر رہو گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ مور لالچ میں آ گیا۔ لالچ میں آتے ہی اس نے شیطان سے کہا کہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تم کو جنت کے اندر لے جا سکوں، لیکن مور نے کہا کہ میرا ایک سانپ دوست ہے، اگر میں اس کو یہ ساری بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر دے۔ یہ کہنے کے بعد مور سانپ کے پاس آیا اور مور کے ساتھ شیطان بھی تھا۔ شیطان جب سانپ کے پاس آیا تو سانپ کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے حامی بھر لی کہ وہ اس کو جنت کے اندر داخل ضرور کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں ملتی ہے کہ شیطان نے مور سے کہا کہ میں سانپ کا روپ دھار لیتا ہوں اور تمہاری ٹانگوں کے ساتھ کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤں گا اور تم چل کر جنت میں چلے جانا اور میں بھی اس طرح جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ مگر دوسری روایت ایسا ہے کہ جو شیطان تھا وہ کنڈلی مار کر مور کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، اور جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو نہ پہچان سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی اس بات کو بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں میسر ہو جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شیطان سے کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ جنت کے اندر رہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ آپ دونوں اگر اس گندم کا دانہ چکھ لیں تو آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔
یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانیوں کا خوف بھی غالب تھا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی راضی کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کے دانے کو انہوں نے چکھا تو دونوں کے ستر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے ستر ایک دوسرے سے چھپانے لگے اور خوف خدا سے ان کی ٹانگیں بھی کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ جب آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تبارک و تعالی نے مور سے واپس لے لیے۔ اور دوسری روایت کے مطابق سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو چھین لی گئی، اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔